پارٹ 1۔ زارا کمرے میں بند دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے یکبستہ فرش پر دوزانوں بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ جس لمحے سے ڈر رہی تھی وہ سر پر آن پہنچا تھا۔ لاؤنج میں اس کی آواز گونج رہی تھی اور اندر زہرا جمال کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کا بے یقین چہرہ کھوم رہا تھا۔ فاران کی سوالیہ آنکھیں اسے خود پر جمی محسوس ہو رہی تھیں۔ ممانی کی اندیکھی تیکھی نظریں اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے بس میں ہوتا تو باہر موجود شخص کا چہرہ نوچ لیتی جس نے اسے بے پردہ کر دیا تھا، بے عزت کر دیا تھا۔ معاشرے میں اس کے وجود کو مسخ کرنے اسے اندھی گہری کھائیوں میں دھکا دینے کے لیے آن پہنچا تھا۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ رہی تھی۔ پھر اسے اپنے کمرے کے باہر بہت سے قدموں کی آواز آئی۔ زہرا جمال نے آنے والے وقت کے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ جسم میں لگے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن روح میں لگنے والے چابکدار الفاظ ہمیشہ کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ تبھی کان کے پردوں کو چیرتی ہوئی اس کی آواز گونجی، میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے جانے آیا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی۔ بھاری قدموں کی آواز کمرے کے دروازے پر آ کر خاموش ہو گئی تھی اور پھر دھار سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد اس کی نظر ایک کونے میں گٹھڑی بنی بیٹھی زارا پر رک گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے پاس موجود چیئر پر ٹک گیا۔ زارا جمال، اپنا سامان پیک کر لیا ہے تم نے؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں نے تمہیں پہلے ہی کال کر کے بتا دیا تھا کہ چلنے کی تیاری مکمل کر لو۔ اس کے بعد پر اس نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا اور انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی انگلی حازم خان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں تھی اور اس ایک جھٹکے سے وہ نازک سی انگلی ٹوٹ بھی سکتی تھی۔ اس نے اس پر دباؤ ڈالا تو زارا جمال کے منہ سے ایک سسکی برآمد ہوئی جس پر وہ نم پڑ گیا اور گرفت ڈھیلی کر دی۔ زارا جمال، میرے ساتھ چل رہی ہو تو یہ بھول جاؤ کہ تم اپنی یونیورسٹی کی کوئی مقرر تھی یا اپنی یونی کے میگزین کی ایڈیٹر ہو۔ تم حازم خان کی بیوی ہو اور مجھے عورت کا اونچی آواز میں بولنا پسند نہیں ہے۔ عورت 4 دیواری کے اندر رہ کر جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن 4 دیواری کے تقدس کو پار کرنے کی کوشش اب کبھی نہ کرنا۔ زارا نے اس کی ڈھیلی گرفت دیکھ کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کھڑی ہو گئی۔ میری عزت کو روند کر تمہیں یاد آیا کہ عورت کی عزت 4 دیواری میں ہے؟ تب کیوں نہیں پتہ چلا جب دھوکے سے یونیورسٹی سے لے کر گئے تھے؟ کیا تب نہیں جانتے تھے کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں؟ جانتا تھا، اسی لیے لے کر گیا تھا۔ اس کی بات پر زہرا جمال نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر حازم خان نے اپنی آنکھیں اس کی گری آنکھوں پر ٹکا دیں جس پر زہرا جمال نے گھبرا کر نظریں نیچی کر لیں۔ تم کیا جانو گی حازم خان کی محبت کو؟ تم تو میری روح میں بسی ہو۔ اس کی بات پر زہرا جمال نے سر جھٹکا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں رسوا نہیں کرتے حازم خان۔ اس کی بات پر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ محبت میں رسوا نہیں کرتے؟ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو زہرا جمال، محبت میں رسوا نہیں کرتے، لیکن کیا کروں اس دل میں محبت کی آگ کے ساتھ ایک آگ اور بھی جل رہی ہے، انتقام کی آگ۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اور کوئی لامعنی جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ محبت یا تو ہوتی ہے یا پھر بالکل نہیں ہوتی۔ تم اپنا انتقام لو حازم خان، میں تو اپنی موت آپ مر چکی ہوں، اب تو بس ایک لاش ہے جو تمہارے ساتھ گھسیٹ رہی ہوں۔ مجھے تو تمہارے دھوکے نے مار دیا ہے۔ اس کی بات پر حازم خان کے دل میں ایک درد اٹھا تھا۔ اپنا سامان لو اور باہر آ جاؤ۔ حازم خان، کیا تم مجھے کسی اور راستے سے اس گھر سے نہیں لے جا سکتے؟ زارا کی بات پر اس کے باہر کی طرف جاتے قدم تھم گئے۔ اس نے مڑ کر اس کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہا اور کامیاب بھی رہا۔ نہیں، وہ بے حس بن گیا۔ وہ فاران کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی لیکن یہ ظالم شخص جس نے پہلے اس سے اس کی محبت چھینی اور اب اسے اس محبت کے سامنے رسوا کر رہا تھا، مجھے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس کی گہری بارون آنکھیں ابھی بھی زہرا کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے آنکھیں بھر کر اس کا بیگ اٹھایا اور استحقاق سے اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ زہرا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ باہر آ کر اس نے سب پر ایک نظر دوڑائی اور اس کا ہاتھ تھامے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زہرا نے بھول کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ باہر آ کر بلیک سوپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ٹھاکی آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی گاڑی آگے بڑھتے ہی اس کے پیچھے کھڑی 2 گارڈز کی جیپیں بھی حرکت میں آئیں۔
حازم ولد رمیز خان حاکم علی خان کا پوتا، پاکستان کی سیاست کا ابھرتا ہوا ستارہ، اپنے خاندان کا واحد چشم و چراغ، ناز و نام سے پلا بڑا کچھ بگڑا ہوا، آکسفورڈ سے سیاسیات کی ڈگری لے کر لوٹا تھا، تھوڑا مغرور، لڑکیوں سے دور بھاگنے والا، سیاست کے تمام داؤ پیچ جاننے والا، اپنے مخالفین کا سر کچلنے والا، اور یہ ساری خصوصیات اپنی دادا سے وراثت میں ملی تھیں اسے۔ گاڑی میں ابھر رہی سوں سوں کی آواز پر حاسم نے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ "اسٹاپ اٹ یار، تم یہ اپنی سوں سوں بند کرو۔" زہرا نے ایک شکایتی نظر اپنے برابر بیٹھے شخص پر ڈالی اور رخ موڑ کر دوسری طرف باہر دیکھنے لگی، لیکن آنسو تواتر سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ "مجھے نہ یہ روتی دھوتی عورتیں نہ زہر لگتی ہیں، خود کو مظلوم ظاہر کر کے لوگوں کی ہمدردیاں بٹورتی ہیں۔" اس کی بات پر اس کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہی برف ہوئے تھے۔ وہ کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی جب حازم نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ "تم عورتوں کی کون سی اقسام سے تعلق رکھتی ہو؟" اس کی بات پر زہرا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ "کیا مطلب؟" "مطلب میری مما ہے آزاد پرندہ، اور میری دادی محبت کا پیکر، اور میری پھپھو شکایتوں کا پٹارا، اور تم مجھے لگتا ہے طنز کرنے میں ماہر ہوگی، یا پھر۔" اس نے تھوڑی دیر وقفہ لیا، سر سے پیر تک اسے غور سے دیکھا۔ زہرا جمال نے سوالیہ نظریں اس پر جما دیں۔ "پھر کیا؟" وہ رونا دھونا بھول چکی تھیں۔ حازم اسے چپ کروانے کی اپنی سی کوشش میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ "یا پھر وفا کا پیکر۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے حازم خان؟ میں میں انتقام محبت پر یقین رکھتا ہوں، وہ چاہے کسی بھی روپ میں ہو، بیوی ہو، محبوبہ ہو، یا پھر ماں ہی کیوں نہ ہو۔" آخر میں آ کر اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ "مجھے تو تم ایک خاموش سمندر لگ رہے ہو، جس میں ایک خاموش طوفان چھپا ہے، اور جب اس طوفان میں سونامی آتا ہے تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔" اس کی بات پر حازم خان کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی اور اس نے گاڑی کی رفتار خط سے سیوا کر دی تھی۔ سارا راستہ سوتے جاگتے ہی گزرا۔ پورے راستے پھر دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ زہرا کو رہ رہ کر اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، جو حازم خان کی آمد کے بارے میں سن کر تھوڑی چلی آئی تھیں، اور اس نے سخت ناراضگی رکھنے کے باوجود ماں کو دیکھ کر اسے کوستا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب نہیں آئیں، بس ترحم بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ "زہرا، تم ایک جہنم میں جا رہی ہو، میری دعا ہے کہ تمہارے راستے میں تمہاری ماں کی طرح کانٹے نہ آئیں۔" کمرے سے جانے سے پہلے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی اور روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئی تھیں۔ اچانک جھٹکا لگنے سے وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تو گاڑی جھٹکے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ مین روڈ کہیں دور رہ گیا تھا، اب سنگلاخ پہاڑوں کو چیر کر ایک روڈ بنائی گئی تھی۔ زوردار ہچکولے کھاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ "ہم کہاں جا رہے ہیں؟" زہرا کے سوال پر حازم نے غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ "ہم ہماری حویلی جا رہے ہیں۔" "آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟" "درہ مخیر۔" زہرا نے ہونٹ بھینچے اور مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ رات گہری ہو چلی تھی، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سارے راستے میں کسی دوسری گاڑی نے انہیں کراس نہیں کیا تھا۔ زہرا کو عجیب خوف محسوس ہوا اور وہ زیر لب دعائیں پڑھنے لگی۔ وہ کبھی گھر سے دور نہیں گئی تھی اور اب ایک دم سے ایک انتہائی بیک ورڈ علاقے کی طرف چل دی تھی۔ اس کا دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن بظاہر وہ بہادر بنی بیٹھی تھی۔ اب وہ اس شخص کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جلد ہی گاڑی ایک عالیشان حویلی کے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ گیٹ کے اندر 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سیٹ بیلٹ نکال کر حازم خان نے زہرا کو گاڑی سے اترنے کو کہا اور خود بھی گاڑی سے اتر گیا۔ وہ ایک آہنی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اس کی معیت میں وہ بھی آگے بڑھی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے چاروں اطراف کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ حازم کے اندر داخل ہوتے ہی ایک سائڈ سے ایک ملازم نکل کر سامنے آیا، جس نے مؤدب انداز میں اسے سلام کیا۔ حازم خان نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور سامنے بنے کمروں میں سے ایک کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ دروازے کے عین سامنے بیڈ موجود تھا، جس پر ایک نورانی چہرے والی ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، جبکہ ان کے قریب ہی ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھی تھی۔ حازم اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے بوڑھی عورت کی طرف بڑھا اور سلام کر کے ان کے گلے لگ گیا۔ وہ عورت اس کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی، جبکہ دوسری خاتون کی چبھتی نظریں دروازے میں ایستادہ زہرا پر جمی تھیں۔ حازم ان سے الگ ہو کر اشارے سے زہرا کو پاس بلایا اور بوڑھی عورت کے گرد بازو پھیلا کر بولا،
دادو، پہچانے ذرا یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنی اینک صحیح کرتے ہوئے غور سے زہرا کو دیکھا اور پھر ٹپٹپائی آنکھوں سے عاصم کو دیکھ کر اٹک اٹک کر اس کا نام لیا۔ زارا۔ عاصم نے جواب میں اسبات میں سر ہلایا، جبکہ ساتھ موجود خاتون نے چونک کر زہرا کا تقابلی جائزہ لیا۔ گرے کلر کی سادہ سی سوٹ پر بڑی سی چادر جس نے اپنا چہرہ آدھا چھپا رکھا تھا، اسے دیکھ کر کچھ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئیں۔ دوسری طرف زارا اپنا نام سن کر حیران ہوئی۔ دادوں نے اس کے سامنے باہیں پھیلا دی اور وہ بھی تھوڑا جھجک کر چک کر ان کی باہوں میں سمائی۔ ان کے گلے لگ کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ اسے ان سے جانی پہچانی سی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو نظر ان کے ساتھ بیٹھے حازم پر پڑی، جو آنکھوں میں ایک جہان سمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرا کے دیکھنے پر اس نے نظریں پھیر لیں۔ زہرا کو دادوں نے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ وہ سر جھکا کر ان کے قریب ٹک گئی۔ لڑکی، تمہیں ماں نے یہ نہیں سکھایا کہ آس پاس موجود دوسروں سے بھی سلام دعا کر لیتے ہیں؟ ان کی بات پر اس نے سچ بٹا کر جلدی سے سلام کیا، جس کے جواب میں انہوں نے نخوت سے سر جھٹک کر جواب دیا۔ پھپھو، رانیہ کدھر ہے؟ حازم کے سوال پر وہ کھل اٹھی۔ بیٹا ساتھ ہی آئی ہے، وہ اماں جی کے لیے سوپ بنانے کچن تک گئی ہیں۔ تبھی دروازے سے ایک بہت ہی خوبصورت نفیس سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ حازم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ سوپ کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر حازم کی طرف بڑھی۔ ارے حازم، آپ کب آ زارا کو دیکھ کر باقی کی بات اس کے منہ میں رہ گئی۔ میں ابھی آیا ہوں۔ کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں، یہ کون ہے؟ یہ زارا ہے۔ زارا یہ رانیہ ہے، صوبیہ پھپھو کی بیٹی۔ زارا کا نام سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا۔ زہرا نے اسے سلام کیا تو اس نے متانت سے اس کا جواب دیا اور حازم سے کھانے کے متعلق پوچھنے لگی۔ نہیں یار، کچھ بھی نہیں کھایا۔ ذرا ملازم سے کہہ کر کھانا تو لگوا دو۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ زہرا دادی کی طرف مڑ گئی جو اس سے اس کی ماں کے متعلق پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ ان کے پوچھنے پر حیران تھی بھلا وہ اس کی ماں کو کیسے جانتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تمہارے علاوہ اور کتنے بچے ہیں؟ جی 2 بیٹیاں اور ہیں۔ اچھا، تم اس کے ساتھ رہتی تھی؟ جی نہیں، میں ماموں کے گھر رہتی ہوں۔ تبھی رانیہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی۔ اسے بالکل بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ صوبیہ پھپھو کی نظروں سے چھپنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اس نے پہلے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا اور پھر اپنی پلیٹ میں۔ رانیہ ایکسکیوز کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا، تبھی ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب، وہ لال دین پوچھ رہا ہے بی بی کا سامان کہاں رکھنا ہے؟ اوپر میرے کمرے میں۔ اس کے جواب پر زارا کو پانی پیتے ہوئے زور کا اچھو لگا۔ حازم نے ایک سپاٹ نظر زارا پر ڈالی اور ملازمہ کو جانے کا کہہ کر واپس اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ زارا کا کھانے سے جی اچاٹ ہو گیا۔ کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے وہ دونوں بازو ٹیبل پر ٹکا کر زارا کی طرف مڑا۔ بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ جو اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی اس کے سوال پر حیران رہ گئی۔ اس نے تھوک نگلا۔ آپ میرا سامان دادوں کے کمرے میں رکھوا دیں، میں ان کے ساتھ رہ لوں گی۔ اور کچھ؟ تیزی سے اگلا سوال آیا تھا۔ شادی مجھ سے کی ہے یا دادوں سے؟ ہر بیوی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہی کمرہ شیئر کرتی ہے۔ آگے تم سمجھدار ہو، مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا۔ سارا کھانا کھانے کے بعد سر تھامے وہیں بیٹھی رہی۔ ملازمہ برتن اٹھانے آئی تو وہ بھی باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سے والے کمرے میں گئی تھی۔ تبھی ایک دروازے سے صوبیہ پھپھو اور رانیہ باہر نکلی۔ سارا کو سامنے دیکھ کر رانیہ اس کی طرف بڑھی۔ ارے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نہیں، بس ویسے ہی۔ اچھا، تم میرے ساتھ آ جاؤ، میرے کمرے میں۔ اس کی بات کو زہرا نے غنیمت جانا اور اس کے ساتھ قدم بڑھائے تھے۔ تبھی دادوں کے کمرے سے حازم باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رکے یا آگے بڑھ جائے۔ زہرا، آ جاؤ نا۔ رانیہ کی پکار پر وہ اس کی طرف بڑھی، تبھی وہ بول اٹھا۔ ارے رانیہ، یہ تم میری بیوی کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ حازم کی بات پر رانیہ کی رنگت متغیر ہوئی۔ میں اسے اپنے کمرے میں سونے کی آفر کر رہی تھی۔ کیوں؟ یہ تمہارے کمرے میں کیوں جائے گی؟ یہ اس کے شوہر کا گھر ہے اور غالباً میرا کمرہ بھی موجود ہے اسی گھر میں۔ حازم کی بات پر سیڑھیوں سے اوپر جاتی پھپھو
تیزی سے مڑی تھیں۔ خازم، تم دونوں کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ پھوپھو، میں آج اسے اس کی ماں سے رخصت کروا کر یہی لا رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ تل ملا کر رہ گئیں۔ حازم، میرا مطلب ہے آغا جان کو تو پہلے بتا دو نا کہ تم اسے لے آئے ہو۔ پھپھو، میں آغا جان کے حکم پر ہی اسے لے کر آیا ہوں۔ دیکھو حازم، ایسے اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بیٹا، لوگ کہیں گے کہ حازم خان کی راتوں رات بیوی بھی آ گئی، اور بیٹا ولیمہ ہو جائے تو پھر اسے تمہارے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ پھپھو، لوگ کیا کہیں گے اس کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسری ولیمے والی بات تو ٹھیک ہے، ولیمے کے بعد میں اسے اپنے کمرے سے بے دخل تھوڑا ہی کر دوں گا۔ اب وہ اس کی باتوں سے زچ ہو گئیں اور غصے سے آگے بڑھ گئیں۔ رانیہ بھی ان دونوں کی بحث کو ختم ہوتے دیکھ کر آگے بڑھ گئیں، جبکہ زارا کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی رہی۔ حازم نے اس کے جھکے سر پر ایک نظر ڈالی اور اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑی رانیہ نے یہ منظر دیکھ کر کرب سی آنکھیں میچ لیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حازم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ زارا کی نظر کونے میں پڑے اپنے بیگز پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر بیگز میں سے ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ چینج کر کے لوٹی تو وہ تولیے سے اپنے بال خشک کرتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وارڈروب میں کافی دیر سب کچھ ادھر ادھر کرنے کے بعد وہ زارا کی طرف مڑا۔ زارا، یہ والی سائٹ میں نے تمہارے لیے خالی کر دی ہے، تم اپنے کپڑے یہاں رکھ لینا۔ اس کی بات پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ بیڈ کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ بیڈ کی دوسری سائڈ پہ بیٹھتے ہوئے حازم نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارا ویڈنگ گفٹ ہے۔ زارا نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو حازم نے پیکٹ اس کے قریب بیڈ پر ہی رکھ دیا۔ یہ پہن لینا، صبح تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بلینکٹ اپنے اوپر ڈال کر لیٹ گیا۔ زہرا نے دونوں بازو گھٹنوں پر رکھے بازو پر سر گرا دیا۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہے، اسے اس کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ ساری رات اگر وہ روتی رہی تو وہ بھی سو نہیں سکا تھا۔ نماز کے وقت جا کر کہیں وہ سوئی تو حازم نے اس کی طرف کروٹ لی اور بلینکٹ اس پر ڈال کر خود بھی سو گیا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی سب سے قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ عبایا میں ملبوس، سر پر اسکارف باندھے رکھتی تھی۔ وہ یونی کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی ہیڈ تھی، یونی کے میگزین کی ایڈیٹر بھی تھی۔ یونی کی لڑکیاں لڑکے سب اس کے دیوانے تھے، اسے سراہا جاتا تھا۔ وہ جہاں جاتی تھی اس کی شخصیت چھا جاتی تھی، اور پھر خرابی طبیعت کے باعث وہ کچھ دن یونی نہیں جا سکی۔ ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد وہ یونی پہنچی تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی یونی میں ایک نیا پروفیسر آیا تھا جس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ اس یونی کا آنر بھی ہے اور اپنے شوق کی تکمیل کے لیے کچھ عرصے کے لیے یہاں کلاسز لینے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی پہلے دن ہی سب سے پہلے ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی ہیڈ مس روحینہ فرحان کو برلایا، جو کہ زہرا کی سب سے بڑی حریف تھی، جبکہ میگزین کی ایڈیٹر کی سیٹ پر وہ تاحال موجود تھی۔ زہرا کو اس سب سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا، لیکن روحینہ فرحان اپنی نئی پوزیشن پر بہت خوش تھیں۔ زہرا کا سامنا بھی اپنے نئے پروفیسر سے نہیں ہوا تھا، لیکن یونیورسٹی کی ہر لڑکی اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ آج کا دن زہرا کے لیے بہت ہنگامہ خیز تھا۔ ایک تو صبح صبح اس کی آنکھ لیٹ کھلی تھی، پھر ناشتہ بناتے ہوئے پراٹھا چل گیا اور مامی کی بہت ساری باتیں سننے کے بعد وہ ناشتہ کیے بغیر ہی یونی چلی آئی۔ اتفاق سے آج اس کی پہلی کلاس بھی پروفیسر حازم خان کی تھی۔ زہرا صرف 5 منٹ لیٹ تھی، لیکن اس شخص نے اسے کلاس میں داخل ہونے ہی نہیں دیا۔ وہ بھی پاؤں پٹکتی چلی آئی۔ باہر آ کر گراؤنڈ کے قدرے خاموش گوشے میں کتابیں پھینک کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے نوٹس اور کتابیں لے کر وہیں بیٹھ گئی، قلم منہ میں دبائے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اسے بھوک محسوس ہوئی اور اسے یاد آیا کہ وہ آج گھر سے بھوکے پیٹ ہی نکلی تھی۔ وہ اٹھ کر کینٹین کی طرف چل دی۔ چاٹ اور گول گپے کی ٹرے لے کر جو ہی وہ مڑی تھی تبھی فرحان نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ زارا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کیا ہے؟ وہ تم نے ناشتہ نہیں کیا تھا آج، تو میں نے سوچا آج تمہارے لنچ کی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں۔ کس خوشی میں؟ بس ویسے ہی، کوئی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ کندھے جھکا کر خاموش ہو گیا۔ لاؤ میں پکڑ لوں۔ اس نے ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ شکریہ،
میں اپنا کام خود کرنے کی آتی ہوں۔ زہرا نے اب کی بار آرام سے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں، میں تو بس تمہارے ساتھ چلنا چاہتا تھا۔ پبلک پلیس ہے، سبھی آ جا رہے ہیں، میرے آگے پیچھے برابر میں تم بھی چل لو۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ فرحان نے چھلا کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ ایک بہت ہی پر اعتماد لڑکی تھی۔ وہ فرحان سے پورے 2 سال بڑی تھی۔ یونی میں وہ اس کا جونیئر تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے لیے خاص جذبات رکھتا ہے، لیکن وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ماموں کے گھر میں اپنی حیثیت بھی جانتی تھی اور اپنی حدود بھی۔ گھر میں وہ مہمانی کے ڈر سے کم ہی بات کرتا تھا، لیکن یونی میں گاہے بگاہے وہ اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ زندگی پورے من کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھی ڈائری پر لکھا یہ جملہ پڑھ کر وہ اس میں کھو سی گئی۔ تبھی اسے اپنے اوپر کسی کی چبھتی نظریں محسوس ہوئیں۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو حازم خان لیکچر دیتے ہوئے تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر اپنی نوٹ بک پر جھک گئی۔ کلاس کے بعد حازم خان نے اسے اپنی آفس میں طلب کیا تھا۔ وہ بہت اعتماد سے اس کے پیچھے چل دی۔ اپنے آفس میں داخل ہو کر اس نے چیئر سنبھالی اور پین کو 2 انگلیوں میں گھماتے ہوئے زہرا جمال پر نظریں جما دیں۔ اس شخص کی نظروں سے اسے اپنا اعتماد چاہتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے ٹیبل پر اس ہفتے کا یونی میگزین پھینکا تھا۔ مس سارہ جمال، اس ہفتے میگزین میں آپ کا کالم شائع ہوا ہے، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ اس نے آگے بڑھ کر وہ میگزین اٹھایا اور ادارتی صفحہ کھولا جس میں سب سے پہلا کالم اسی کا تھا۔ عنوان تھا ادب کی تاریخ۔ لیکن جو وہ کام قلم پڑھتی جا رہی تھی اس کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ سر، یہ کالم میرا ہی ہے، میں نے اسی عنوان پر لکھا تھا، لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں نے نہیں لکھا۔ میں آپ کو بے وقوف لگ رہا ہوں مس سارہ جمال، آپ اب مزید میگزین کے لیے کام نہیں کر سکتی۔ زارا نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے، لیکن اس سے پہلے بھی بول اٹھا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی باہر نکل آئیں۔ دوسری طرف حازم خان گہری سوچ میں گم دروازے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر حاکم علی خان کی کال آئی تھی۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حازم؟ ٹھیک ہوں۔ کب واپس آ رہے ہو؟ جلد ہی، 10-15 دن تک لوٹ آؤں گا آغا جان۔ حازم، اسے صاف لے کر آنا۔ آغا جان، آپ سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ ان کی کال بند کر کے اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے کال پک کرنے پر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میں حازم خان بات کر رہا ہوں، حاکم علی خان کا پوتا۔ کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف اس کی بات سن کر خاموشی چھا گئی۔ چچی جان، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ میں اب تمہاری چچی نہیں ہوں۔ اوکے سوری، لیکن میں اپنی امانت لینے آیا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ آپ بتائیں میں کب آ جاؤں؟ حازم خان، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ میری منگ نہیں ہے، وہ میری منقوہہ ہے، اور میں حازم خان اگلے 10 دنوں میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ حازم دیکھو، غور سے میری بات سنو، میں اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ ان کی آخری بات پر اس نے مٹھیاں کھینچ لیں اور غصے میں موبائل سامنے دیوار پر دے مارا۔ تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے کسی اور کے خواب دیکھ سکتی ہو؟ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس کا فشار خون بن بلند ہوا تھا۔ وہ شیشے کے پار بینچ پر بیٹھی زارا کو چبھتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اسے فرحان آ کر اس کے برابر بیٹھتا نظر آیا۔ زارا نے اپنی گود میں رکھی کتاب بیزاری سے بند کی تھی اور سوالیہ نظروں سے فرحان کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں ایک جہان سمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ حازم کی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں موجود جذبے چھپے نہ رہ سکے۔ دروازہ اتنی زور سے بجایا جا رہا تھا کہ اسے لگا ابھی زوردار دستک کی تاب نہ لا کر نیچے آن گرے گا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنے دوپٹے سے الجھتی دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے ممانی کو دیکھ کر وہ سخت بیزار ہوئی۔ کتنی سست انسان ہو تم زارا، نیچے کب سے سب لوگ تیار بیٹھے ہیں اور تم گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو، جلدی سے نیچے آ کر ناشتہ بناؤ۔ وہ عجلت میں خفگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ میں تو یوں نہیں جا رہی ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے میرا، وہ ہکلا کر بولی، کیونکہ ممانی کا حتمی انداز
اس کے اندر گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ ارے رہنے دو، تمہارے ٹیسٹ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور تم کون سا کوئی لائق فائق اسٹوڈنٹ ہو جو ٹیسٹ دینا بہت ضروری ہے؟ اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، سوال کر کے کتنا ٹائم تم نے ویسٹ کر دیا۔ مامانی کی تیز گام سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے چلتی زبان جب چلی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ بادل نخواستہ وہ نیچے آئی اور تیزی سے کچن میں گھسی۔ تیز تیز سانس چلانے کے باوجود وہ یونی سے اچھی خاصی لیٹ ہو چکی تھی، اور پھر اوپر سے فرحان بھی آج نکل گیا تھا۔ وہ پیدل ہی پوائنٹ کی طرف چل تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی جب اس کے قریب ہی ایک گاڑی آ کر رکی اور اس کا نام پکارا گیا۔ وہ حیرت سے پلٹی اور اپنے سامنے شخصیت کو دیکھ کر رک گئی۔ آؤ، میں یونیورسٹی ہی جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے انکار کے لیے سر ہلایا اور پھر کچھ سوچ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنی فائل پر چھپی اپنی اسائنمنٹ پڑھ رہی تھی۔ 10 منٹ کے بعد جب اس نے نظریں اوپر اٹھائیں تو سامنے اشرفی راستے پر گاڑی کو دوڑتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اس نے پلٹ کر جب حازم کی طرف دیکھا تو وہ پر اسرار سی مسکراہٹ سے پلٹ کر اسے دیکھا اور دوبارہ سے نظریں سامنے راستے پر جما دیں۔ سر، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا تمہیں۔ گاڑی روکیں، میں نے کہا گاڑی روکیں، وہ چلا کر بولی۔ اپنا منہ بند رکھو، تمہارے چلانے سے میں یہ گاڑی نہیں روکوں گا۔ وہ اب حقیقتاً کانپنے لگی۔ آپ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ دشمنی؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا اور ایک بنگلے کے اندر گاڑی لے آیا۔ گاڑی روک کر اسے اترنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ آپ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ آپ کیسے انسان ہیں؟ اپنی حوث کی تسکین کے لیے ہی یونی میں پڑھانے گئے ہیں اور پھر وہاں سے ایسے ہی لڑکیوں کو لا کر اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں سارا جمال، اور تمہاری بکواس سننے کے لیے میں تمہیں یہاں نہیں لایا ہوں۔ اور پھر وہ گاڑی سے نکل کر گھوم کر اس والی سائڈ پہ آیا اور اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے کر گیا، جہاں مولوی صاحب کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ اسے ایک کمرے میں لے جا کر اسے اپنا کوٹ اتارا اور ایک سائڈ پہ پھینکا۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے ونڈو کھول کر اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ زارا ایک عزم سے اٹھی اور چیل کی مانند اس پر چپٹی۔ حازم خان نے بروقت اپنا بچاؤ کیا اور اس کے دونوں بازو جکڑ لیے۔ زارا نے پورا زور لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ زارا جمال، اگر اپنی ماں کی خیریت چاہتی ہو تو چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دو۔ حازم نے موبائل میں سے ایڈٹ کیا ہوا ایک وائس نوٹ چلا کر اس کے سامنے رکھا۔ زارا کا چہرہ لٹھے کی مانی سفید ہو پڑ گیا۔ حازم خان، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اپنے وعدے پہ قائم رہنا زارا جمال، اور یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کس کی زندگی جہنم بناتا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ اسے یونیورسٹی ڈراپ کر گیا تھا۔ سارا ایک ٹرانس کی کیفیت میں گھر پہنچی تھی اور کئی دن وہ اپنی بربادی پر ماتم کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چند دنوں میں ایسی کون سی دشمنی نکل آئی تھی جو حازم خان نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا۔ سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ مامانی کے طعنے تشنے ایک طرف تھے، فاران تشویش سے اسے دیکھتا تھا جو کسی بات کے جواب میں کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہی تھی۔ حازم خان تو اگلے ہی دن اسے جا کر لانا چاہتا تھا، لیکن آغا جان کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ مصروف ہو گیا، اور پھر اس دوران پورے 2 ماہ گزر گئے، اور فراغت ملتے ہی وہ سب سے پہلے اس کے ننہال پہنچا تھا، اور پھر وہاں ثانیہ بیگم بھی پہنچ آئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا وہ اپنی لاڈوں پلی بیٹی کو اس جہنم میں نہیں بھیجیں گی جہاں سے وہ جان چھڑا کر بھاگی تھیں۔ وہ اس کے راستے میں آ گئی تھیں۔ حازم خان، تم زارا کو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے، ہم کورٹ میں جائیں گے۔ بچپن میں کی گئی شادیوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ زہرا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اگر تمہیں ہمت ہے تو عدالت میں سامنا کرو، جہاں میں یہ ثابت کر دوں گی کہ میری بیٹی کا نکاح بچپن میں اس کے دادا نے میری مرضی کے بغیر کروا دیا تھا۔ ان کی بات سن کر اس نے ہونٹ کھینچ دیے۔ ٹھیک ہے، آپ بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، لیکن اگر اب آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے نکاح کرے گی تو آپ مان لیں گی نا؟ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، ٹھیک 2 مہینے پہلے آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کر چکی ہے، اور یہ رہا اس کا ثبوت۔ اس نے کوٹ کی جیب سے نکاح نامہ نکال کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا، اور پھر آغا جان کی خواہش کے احترام میں وہ اسے لے آیا تھا۔ حویلی میں جس کی ان اونچی دیواروں میں عورتوں کے لیے ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا، جو آزادی پسند عورتوں کے لیے ایک قید خانہ ہے، لیکن
वफाशुआर औरतों के लिए एक जन्नत और सकून है। अपने एक तरफा एहसासात को बेवकूफ़ी समझकर उन पर हंसना, खुशगवारी की दुनिया से निकल कर हकीकत की दुनिया में आना उसके लिए मुश्किल था। मगर उसने खुद को संभाल लिया था कि वो उसके जज्बात से बेखबर था। वो ना तो ज़बरदस्ती उसके दिल में अपनी मोहब्बत का बीज डाल सकती थी, ना यूं उसे पा सकती थी। रानिया की मोहब्बत की उम्र बस इतनी ही थी। उसने किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। हासिम की अनायात याद आती थी तो उसे यकीन नहीं आता था कि वो अपनी ज़िंदगी में उस लड़की को ले आया जिससे वो नफ़रत करता था। कई बार वो अपनी नफ़रत का इज़हार कर चुका था, लेकिन फिर यकायक न जाने क्या हुआ था, वो उसे ले आया था। वो जमाल मामू से बहुत मोहब्बत करता था। उनके आखिरी वक़्त भी वो उन पे पास था। वो ममानी और ज़हरा को ही याद करते-करते इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब से उसके दिल में एक ज़हरा और उसकी माँ के लिए नफ़रत बढ़ गई और वो उसका बरमला इज़हार भी करता था। आगा जान ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो बेज़ाहिर ख़ामोश हो गया। लेकिन रानिया के सामने वो अपने दिल की भड़ास निकाल लेता था। वो अपने ख़यालों में गुम रहती थी जब तब से वो साख्ता कर बैठा। निखरा निखरा सा फ्रेश चेहरा लिए, ताज़ा गुस्ल किए बालों को जेल से जमाए, वाइट कलर की कमीज शलवार में मलबूस, कंधों पर वाइट शॉल डाले उसकी छप ही निराली थी। रानिया ने अपनी निगाहें चुरा लीं। वो उसके फ्रेश फ्रेश अंदाज से कुछ और ही समझी। वो भी बहुत मोहब्बत से रानिया से नाश्ते की बाबत पूछ रहा था। तुमने नाश्ता किया है? उसके नफ़ी में सर हिलाने पर वो उसका हाथ थामते हुए उठ खड़ा हुआ था। चलो चलकर साथ नाश्ता करते हैं। रानिया की नज़र साख्ता ग्लास डोर से नजर आते लॉन की चेयर पर बैठी ज़ाहरा पर पड़ी, जो गुलदाउदी पर बैठे परिंदों पर नजरें जमाए बैठी थी। नारंगी रंग के कमीज शलवार पर हम रंग दुपट्टा रखे वो कहीं की शहजादी लग रही थी। उस पर से नजर हटाकर उसने आजिम की तरफ देखा। वो भी उसे देख चुका चुका था। रानिया को उसके तासुरात सर से लगे। तुम ऐसा करो रानिया, मुलाजिमा को कहो नाश्ता लगाए, मैं अभी आता हूँ। वो उसका हाथ नरमी से छोड़ते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रानिया के दिल में एक दर्द सा उठा। वो परिंदों पर नजरें जमाए बैठी थी। उसे इन परिंदों पर रश्क आया जो कभी एक शाख पर बैठ रहे थे और कभी उछल कर दूसरी शाख पर। वो गुम सी उन्हें अटकेलियां करते देख रही थी। जब जब उसे अपने चेहरे पर नजरों की तपश महसूस हुई, उसने नजर हटाकर अपने सामने देखा, जहां हाजिम खान आंखों में सर तासुर उसे देख रहा था। क्या कर रही हो यहाँ? धूप सेक रही हूँ। तुम तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने वाली थी। अभी तक तुम्हारी तरफ से जंग का आगाज नहीं हुआ। अब की बार ज़ारा की आंखों में चिंगारियां भर गईं। हाजिम खान, आज से बल्कि अभी से तुम अपनी ज़िंदगी के बुरे दिनों के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपनी जंग का आगाज़ कर चुकी हूँ, तुम्हें खबर भी ना हुई। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट पे हाजिम खान की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो कुर्सी धकेल कर उठ गया जबकि ज़ारा ने लॉन के कोने में पड़ी आज चली फाइल पर नजरें जमा दी, जहाँ से अभी भी हल्का हल्का धुआं उठ रहा था।